اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہتے ہیں الاحکام. سب سے پہلے تعریف الحکم. الحکم هو التشریع الصادر من اللہ تعالی لتنظیم حیات الانسان. کیا ہے حکم کی تعریف؟ حکم وہ تشریع الصادر، وہ تشریع ہے، قانون سازی جو صادر ہوتی ہے اللہ عز و جل کی طرف سے انسانوں کی زندگی کو منظم کرنے کے لیے. کون ہے جو یہ پڑھ رہے ہیں؟ حکم کی تعریف کیا ہے؟ وہ تشریع صادر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ تشریع صادر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تشریع یعنی قانون سازی لتنظیم حیات الانسان، جو اللہ کی طرف سے حیات انسان کو منظم کرنے کے لیے صادر ہوتی ہے. وہ تشریع ہے، وہ قوانین ہیں جو اللہ کی طرف سے صادر ہوتے ہیں انسان کی حیات کو منظم کرنے کے لیے. صحیح. کیا ہے تعریف الحکم؟ حکم کی تعریف وہ تشریع ہے جو خدا کی طرف سے انسانوں کی زندگی کو منظم کرنے کے لیے صادر. تشریع کسے کہتے ہیں؟ تشریع یعنی جی تعریف الحکم یعنی حکم کی تعریف. الحکم هو التشریع. حکم کیا ہے؟ تشریع ہے یعنی قانون سازی. کیا؟ قانون سازی، قانون بنانا یا قوانین کا بنانا. الصادر وہ قوانین جو صادر ہوتے ہیں کہاں سے؟ من اللہ، اللہ عز و جل کی طرف سے. اس لیے لتنظیم حیات الانسان، تاکہ وہ انسانوں کی حیات کو منظم کر سکے، یعنی انسان کی زندگی منظم ہو سکے، نظم و ضبط کے ساتھ ہو، بہتر ہو، اچھی ہو، مرتب ہو، توضیح ہو ظالم. یہ حکم کی تعریف سمجھ رہے؟ تعریف الحکم سمجھ میں آیا؟ تعریف الحکم. اب بتائیے، اب آپ بتائیے تعریف الحکم. حکم کی تعریف کیا ہے؟ حکم کی تعریف جناب یہ ہے کہ وہ حکم ہے جو خدا وہ حکم نہیں ہے. وہ حکم کیا ہے؟ ہاں عالم کی طرف سے انسانوں پر انسانوں کے لیے انسان کی زندگی منظم کرنے کے لیے صادر ہوئی ہے. توضیح التعریف یعنی تعریف جو بیان کی ہے یہ اس کی توضیح اور اس کی وضاحت. توضیح التعریف، تعریف کی توضیح یعنی وضاحت. تعریف کی وضاحت یعنی اس کو تھوڑا اور اچھی طریقے سے سمجھے کہ یعنی کیا مطلب ہے حکم. حکم کسے کہتے ہیں؟ حکم کسے کہتے ہیں اس کو اس کی توضیح کر رہے ہیں. الانسان یعیش، الانسان یعیش فی هذه الحیات. انسان زندگی گزارتا ہے، اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے. تو اب وہ حاضر کون اور اس کائنات میں زندگی گزارتا ہے. صحیح. انسان یعیش رہتا ہے، زندگی گزارتا ہے. فی هذه الحیات یہ زندگی اس دنیا میں، اور فی حاضر کون اور اس کائنات زندگی گزارتا ہے. انسان زندگی گزارتا ہے اس دنیا میں، اس کائنات میں. وَيَتَفَعَّلُ مَا جَمِيعَ مَا فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ، وہ تفاعل رکھتا ہے، کام کو انجام دیتا ہے اور امید رکھتا ہے اس پوری حیات میں، زندگی میں. وَمَا فِي حاضر کون، اور جو اس کائنات میں ہے اس کے ساتھ ہی کیا کرتا ہے؟ زندگی گزارتا ہے، اس کو انجام دیتا ہے جن کی ضرورت ہوتی ہے. وَتَقُومُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ هَذِهِ الْكَائِنَاتِ، اور پایا جاتا ہے بینہ بین الانسان وبین حاضر کائنات، اور اس کائنات کے درمیان، انسان اور کائنات کے درمیان پایا جاتا ہے من الاحیاء
والجماد، احیاء اور جماد کے درمیان. احیاء یعنی جن میں زندگی پائی جاتی ہے، اور جماد یعنی جسے پتھر لگانا ہے، پتھر ہے. وَبَيْنَهُ اور انسان کے درمیان، وَبَيْنَ خَالِقِهِ اور اس کے خالق کے درمیان، وَخَالِقُ هَٰذِهِ الْكَائِنَاتِ اور اس کائنات کے خالق کے درمیان، وَبَارِئِهَا اور اس کے پیدا کرنے والے کے درمیان. وَهُوَ یعنی کیا پایا جاتا ہے؟ یعنی یہ علاقہ پایا جاتا ہے، ارتباط پایا جاتا ہے. وہ کون ہے؟ وَهُوَ اللہ، وہ اللہ عز و جل ہے. علاقات متنوعہ پائے جاتے ہیں. کیا؟ علاقات متنوعہ. کہاں پائے جاتے ہیں؟ اس کائنات کے یعنی انسان کے درمیان اور کائنات کے درمیان، احیاء کے درمیان اور جماد کے درمیان، انسان کے درمیان اور اس کے خالق کے درمیان، خالق کے درمیان اور اس کائنات کے درمیان، اور اس کائنات کو پیدا کرنے والے کے درمیان. اور وہ کون ہے؟ اللہ عز و جل ہے. کیا پائے جاتے ہیں؟ علاقات متنوعہ، مختلف طریقے کے علاقات، ارتباطات پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. انسان دنیا میں زندگی گزارتا ہے، کائنات دنیا میں اس کائنات میں زندگی گزارتا ہے. وہ اتفاقاً ماجمی ماں پیاز گیا اور وہ انجام دیتا ہے یا ساتھ چلتا ہے ان تمام چیزوں کے کہ جو اس کائنات کی زندگی میں پائی جاتی ہیں، کہ جن کی ضرورت ہے. وہ ماں کی حاضر قوم اور جس کائنات میں پائی، کون یعنی کائنات جس کون میں پائی جاتی ہے، کون یعنی کائنات. وہ تقوم بینہ اور پایا جاتا ہے، تقوم یعنی قائم ہوتا ہے، پایا جاتا ہے. تقوم کیوں آیا؟ اس کی وجہ سے یہ ہے نتیجہ. کیا یہ دکھ رہا ہے سب؟ تقوم کیوں آیا؟ یہ علاقات کے محمد کا تو وہ بھی ہونا. اور تقوم بینہ بین حاضر کائنات اور پایا جاتا ہے بینہ بین انسان، کیا بینہ بین بینہ بین الانسان، انسان کے درمیان اور اس قوم کے درمیان. بین انسان وہ بین حاضر کائنات اور اس کائنات کے درمیان پایا جاتا ہے. من الاحیاء والجماد، زندہ جو چیزیں ہیں، جاندار چیزیں ہیں، وہ چیزیں جن کے جو جاندار نہیں ہیں، وہ بینہ اور انسان کے درمیان، وہ بین خالق کے اور اس کے خالق کے درمیان، انسان اور اس کے خالق کے درمیان پایا جاتا ہے. وہ خالق و حاضر کائنات اور اس کائنات کے خالق کے درمیان، وہ بارئہا اور اس کائنات کے پیدا کرنے والے چلانے والے کے درمیان. کائنات کے درمیان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے جو اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے. علاقات متنوعہ، مختلف طریقے کے علاقات متنوعہ نہیں، مختلف طریقے کے علاقات پائے جاتے ہیں. جو علاقات ہیں وہ متنوع ہیں، مختلف طریقے کے. وہ طبیعت والوں کا صلاحیت کا نمایاں مزاج گیا اور ان علاقات کی تربیت ہے وہ ان کی انواع اور مجالات کے اختلاف کے اعتبار سے، جیسے وہ ہیں ایسے علاقہ ہے. سوام کانت من الانسان مع اللہ، چاہے انسان علاقہ، چاہے علاقہ انسان کا اللہ کے ساتھ ہو، اور مع الاسرہ یا انسان کا علاقہ خود فیملی کے ساتھ ہو، ابل مجتمع یا مجتمع سماج کے ساتھ ہو، محلہ پڑوس گاؤں ضلع قصبہ ملک دیش یا دنیا، او مع او مع الدولہ والمجتمعات الآخرى. کہہ رہے ہیں کہ والاسرہ الاخرى اور بین المجتمع والاسرہ او مع الدولہ اور کانت بین الاسرہ والاسرہ الاخرى، یا اس کا علاقہ حکومت کے ساتھ ہو، کسی ملک کے ساتھ ہو،
یا جو ہے وہ ایک فیملی کا ارتباط دوسرے فیملی کے ساتھ، یعنی ایک اسرہ نہیں، خاندان فیملی، صحیح یہ، اور مال اسرہ یا کسی فیملی کے ساتھ ہو، اب المجتمع یا مجتمع کے ساتھ ہو، صحیح۔ المجتمع او مع الدولة او كانت بين الأسرة والأسر الأخرى، چاہے ایک فیملی اور دوسری فیملی کے درمیان ہو، ایک فیملی کا ارتباط دوسری فیملیوں سے ہو، ان ارتباط علاقہ پایا جاتا ہے، او بین المجتمع بین المجتمع والمجتمعات الاخرى، یا ایک مجتمع کا علاقہ دوسرے مجتمع کے ساتھ ہو، ارتباط علاقہ، اور بین الدولہ والدول الاخریات، یا ایک حکومت کا ارتباط دوسری حکومتوں کے ساتھ ہو، دول الاخریات، دول یعنی حکومت دولہ، حکومت ملک دیش، اور دول اس کی جمع، دولت کی جمع دول، ایک حکومت کا ارتباط دوسری حکومتوں کے ساتھ، او کانت داخل اطار انسان ذات ہی او داخل اطار الاسرہ، چاہے وہ انسان کی ذات کے اعتبار سے ہو یا فیملی کے اعتبار سے ہو، اور داخل اطار المجتمع یا مجتمع کے اعتبار سے ہو، اور داخل اطار الدولہ یا حکومت کے اعتبار سے ہو، کیا پایا جاتا ہے؟ سب ارتباط پایا جاتا ہے، ایک دوسرے ارتباط پایا جاتا ہے۔ اقول کہہ رہے ہیں کہ میں کہتا ہوں، ان طبیعت هذه العلاقات، یہ ان علاقوں کی طبیعت، یہ علاقے بتائے ہیں ان کی طبیعت، علی اختلاف انواعها، ان کی اختلاف انواع کے ساتھ یا مختلف مجالات کے ساتھ، یہ سب کے سب انواع یہ سب جو ہیں تتطلب التنظیم، یہ چاہتے ہیں ایک نظام، ایک سسٹم، تنظیم چاہتے ہیں، تنظیم ان طریقے پر سے تعلیمات لتوجیہ سلوک الانسان، کہ تعلیمات وضع ہوں سلوک انسان کو متوجہ کرنے کے لیے یا سلوک انسان کی توجیہ کے لیے، کیا چاہتے ہیں سب کی سب چیزیں، یہ سب کے سب چاہتی ہیں کہ کچھ تعلیمات وضع ہوں، کچھ طریقے وضع ہوں، تعلیمات وضع ہوں، کس کے لیے؟ لتوجیہ سلوک انسان، تاکہ یہ سب کے سب کیا ہے، یعنی انسان کے سلوک، جو انسان کا سلوک ہے اس کو متوجہ کر سکیں یا اس کو راستہ دکھا سکیں، لیکن تقوم کل علاقہ بدورہا، تاکہ ہر علاقہ اپنے اعتبار سے انجام پا سکے، تاکہ تقوم کل علاقہ بدورہا، تاکہ ہر علاقہ اپنے کردار کے رول کے اعتبار سے، اپنی حیثیت کے اعتبار سے قائم ہو سکے، بما یعود علی الانسان، جو انسان پر یعنی جو چیز مناسب ہے پلٹتی انسان کی طرف، فردن و اسرت جیسی حاجت ہے، اور مجتمعان و دولہ، مجتمع کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، خیر کے اعتبار سے اور سعادت کے اعتبار سے، هذه تشریعات التي توضع نظاما يوجه الانسان هي الاحکام، یہی تشریعات، یہی قوانین کہ جو وضع کیے جائیں انسان کے لیے، انسان کی توجیہ کے لیے، انسان کے نظام اور سسٹم، یعنی انسان کو منظم کرنے کے لیے، سلوک انسان کو منظم کرنے کے لیے انہی کو احکام کہا جاتا ہے، انہی تشریعات کو احکام کہا جاتا ہے۔ کیا کہا؟ اقولو ان طبیعت هذه العلاقات، میں کہہ رہا ہوں صاحب کہتے ہیں کہ یہی طبیعت علاقوں کے درمیان علی اختلاف کا نمایاں اپنی مختلف قسموں کے ساتھ، مختلف مجالات کے ساتھ
مختلف مجالات کے ساتھ اور مختلف قسموں کے ساتھ لوگوں یہ چاہتے ہیں تنظیم طریقے وضع تعلیمات کے منظم کیا جائے، تعلیمات کو وضع کیا جائے کس لیے؟ سلوک انسان کی توجہ کے لیے، لگتا ہے تقوم کل علاقہ، تاکہ ہر علاقہ قائم ہو سکے اپنے دور کے ساتھ، صرف دور ہے نہیں، اپنے اعتبار سے، اپنے حیثیت کے اعتبار سے، ضرورت کے اعتبار سے، بما یعود علی انسان، جو انسان کو حاجت ہے، ضرورت ہے، جیسی ضرورت ہے، فرداً ہو سکتا ہے انفرادی طور پر یا فیملی کے اعتبار سے، مجتمع یا اجتماع کے اعتبار سے، مجتمع کے اعتبار سے، مجتمع نہیں سماج بدولت اور حکومت کے اعتبار سے، بالخیر و سعادت، کیسے؟ اچھائی کے ساتھ اور سعادت کے ساتھ۔ اب جو آپ نے دیکھا کہ علاقہ قائم ہو سکے، سلوک انسان کو موجہ کرنے، توجہ کے لیے، منظم کرنے کے لیے، تاکہ وہ اپنے اعتبار سے قائم ہو سکے، فرد کے اعتبار سے، اسرے کے اعتبار سے، سماج کے اعتبار سے، حکومت کے اعتبار سے، خیر و سعادت میں ہماری تشریحات، یہ جو قوانین بنے گی، جو نظام و سسٹم تیار ہوگا، یہی تشریحات اللہ کی بزرگ دامن جو سلوک انسان کے لیے وضع کیے جائیں گے، صحیح ہے، حیل احکام، انہیں کو احکام کہا جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات اخوان چراغ صاحب؟ یعنی احکام جو بنائے جائیں گے سلوک انسان کے لیے، یہ چیزیں جو بنائی جائیں گی، جو توجہ کی جائے گی سلوک انسان کے لیے، جو یہ بنائے جائیں گے، یہ سب انہیں کو احکام کہا جاتا ہے۔ نکتفی وطن سے انشاءاللہ، والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔